السلام علیکم۔ لیٹسٹ نالج ایوری ڈے میں آج میں آپ کو ایک ٹاپک کے بارے میں بتاؤں گی کہ جہیز ایک لعنت۔ جہیز ہماری معاشرتی زندگی میں ایک رچی بسی ناگزیر رسم کی حیثیت اختیار کر چکے ہے۔ جہیز دراصل اس گھریلو ساز و سامان اور مال اسباب کو کہتے ہیں جو والدین شادی کے موقع پر اپنی لڑکی کو دیتے ہیں، جس میں گھریلو ضرورت کی چیزیں کے علاوہ نقدی یا زیور بھی شامل ہوتا ہے۔ والدین کی طرف سے بیٹیوں کو تحائف دینا یا گھریلو ضروریات کا سامان دینا مستحسن بات ہے، مگر جہیز نے ایک خاص رسم روایت شکل اختیار کر لی ہے۔ اس اعتبار سے جہیز ایک بڑی معاشرتی، اخلاقی، تمدنی خرابی بن گئی ہے۔ ہندو وراثت میں اپنی بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے تھے اور اس کی تلافی کے طور پر شادی کے موقع پر کچھ جہیز دے دیتے تھے۔ مسلمانوں کے ہاں بھی یہ اخلاقی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور جائیداد میں بیٹیوں کا جو حصہ بنتا ہے، مسلمانوں نے اس سے انہیں محروم کرنا شروع کر دیا۔ ہندوؤں کے زیر اثر انہیں جہیز دینے لگے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہیز کی موجودہ رسم زیادہ تر بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں پائی جاتی ہے، جبکہ عرب ممالک میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جہیز کی رسم نے آج کل جو صورت اختیار کر لی ہے وہ ایک معاشرتی خرابی ہے، اخلاقی اعتبار سے تباہ کن اور حد درجہ قابل مذمت ہے۔ اس کے خوفناک نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ والدین کو بھاری قرض لے کر بیٹیوں کو جہیز دینا پڑتا ہے، ورنہ وہ سالہ سال تک بن بہائی گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ اگر بیٹیوں کو جہیز نہ دیا جائے تو برادری میں ناک کٹ جاتی ہے یا پھر مناسب رشتے نہیں ملتے۔ اگر کوئی لڑکی جہیز کے بغیر سسرال جاتی ہے، خواہ جہیز نہیں لے جاتی، تو اسے کم جہیز کے خوفناک نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ یعنی اس مسئلے کے ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جہیز کا بندوبست نہ ہونے کے سبب لاکھوں لڑکیاں کنواری ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ یعنی 1992 کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں 38 لاکھ لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بن بہائی گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، اس لیے کہ غریب اور متوسط گھرانے اور بھاری جہیز کا بندوبست نہیں کر سکتی، اپنے لالچی دامادوں کے مطابق پورا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ بہت سی لڑکیاں بیچاری ملازمت کر کے یا محنت مشقت کر کے جہیز سے اخراجات کے لیے روپیہ جوڑنے میں مصروف رہتی ہیں۔ جو لڑکیاں ملازمت نہیں کرتی وہ اپنی جوانی گھر میں بیٹھ کر گھڑ گھڑ کر گزار دیتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ لڑکیاں جوش جوانی میں بے روی میں مبتلا ہو جاتی ہیں، خاندان کی عزت برباد ہوتی ہے۔ یہ لڑکیاں عدالتوں کے چکر میں پھنس جاتی ہیں، جیل چلی جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ برائیاں زیادہ تر جہیز کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اس بھیانک صورتحال کے باوجود اللہ کی زمین اس کے نیک بندوں سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ لڑکے والے جہیز لینے سے بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ مثلاً کچھ عرصہ قبل نارنگ منڈی ضلع ناروال میں ایک شادی کے موقع پر لڑکے والوں نے لاکھوں روپے کا جہیز شکرانے کے ساتھ واپس کر دیا۔ 3 افراد پر مشتمل بارات دلہن کو لے کر خوش واپس چلے گئی۔ معیاری زندگی کا جو تصور پاکستان بننے کے بعد اب تک ہمیں دیا جا رہا ہے، اس کے تحت روپیہ پیسہ ہی عظمت اور بڑائی کی علامت ہے۔ ہر شخص راتوں رات امیر بننے کی ہوس میں مبتلا ہے، کیونکہ جہیز کے ذریعے اچانک بہت سا روپیہ یا ساز و سامان ہاتھ آ جاتا ہے، اس لیے لوگ جہیز کی ہوس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ریڈیو، اخبارات میں اشتہار بازی نے بھی پوری بھرپور طریقے سے مصنوعی معیار کا پرچار کیا ہے۔ آخر میں اس امر کی توجہ دلانا ضروری ہے کہ بچیوں کی اصل قدر و قیمت اس مال و دولت یا جہیز سے نہیں ہوتی جو انہیں دیکھ کر رخصت کیا جاتا ہے، بلکہ اصل چیز ان کی تعلیم، ان کی دینی، ان کی اخلاقی اور گھریلو تربیت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بچیوں کو قرآن پاک اور دین کی تعلیم دیں تاکہ وہ اپنے حقوق اور فرائض سے آگاہ ہو سکیں، پھر انہیں دنیاوی زیور اور تعلیم سے آراستہ کریں۔ ان میں امور خانہ داری، حفظان صحت کے اصول، کچھ نہ کچھ طبی تعلیم ضروری ہے۔ اسی طرح کھانے پکانے، کڑھائی وغیرہ کا کام سکھانا چاہیے۔ موجودہ دور میں میٹرک پاس بچیوں کے لیے 4 سالہ ہومیوپیتھی کورس کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آئندہ زندگی میں یہ بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ عورت کا اصل زیور اس کی تعلیم، اخلاقی تربیت، امور خانہ داری میں مہارت ہے۔ اگر لوگ جہیز کی ہوس کرنے کی بجائے اعلیٰ صفات کی بچیوں کو ترجیح دیں تو اس جہیز جیسی معاشرتی برائی سے نجات پانا مشکل نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ تھینک یو۔